علينا بولایت امیر المؤمنین اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحیت والإکرام على أشرف الأنبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام على الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بلقیس حجرت و تقدیس الجلال و آصیت التکمیل والکمال آیت اللہ العظمی و زوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظت النبوہ و ناشرت الولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا المعصومۃ الکبریٰ الفاطمۃ الزہرا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم صلوات بہت کثیر تعداد ہے، جتنا ممکن ہو سکے اتنی بلند آواز میں درود تلاوت فرمائیں۔ دعا ہے شہزادی عالمیان ذکر حسین ابن علی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ جتنے بھی ہاتھ مانگنے کے لیے آئے ہیں اس باعزت دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ شہزادی جو اس ذکر میں بیمار چل کے آیا ہے تو اس ذکر کی عزت کا واسطہ اس ذکر میں اٹھنے سے پہلے انہیں شفا عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں سیدہ کی عزت کے صدقے سے میرا مالک نیک کامل الخلقت صالح اور حسین کے ماتمی نوکر فرزند عطا فرمائے۔ جو بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی بیٹیوں کے نصیب بہتر فرمائے۔ ملک پاکستان کو سالمیت عطا فرمائے۔ افواج پاکستان کو طاقت عطا فرمائے۔ دشمنان مذہب، دشمنان ملت، دشمنان ملک کو نیست و نابود فرمائے۔ وارث زمان کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ دعائیں قبول کروانے کے لیے بلند تر صلوات فرمائے۔ اللہ اجازت ہے کچھ کیا جا سکتا۔ سلسلہ گفتگو اپنی 5ویں نشست میں داخل ہو رہا ہے۔ گفتگو کا موضوع سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 شاہد اللہ اللہ خود گواہی دے رہا ہے۔ کس چیز پہ؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جو لفظ ہے یہ دعویٰ ہے۔ اس پہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس صرف میں ہی گواہ نہیں، 2 گواہ اور ہیں، والملائکۃ میرے فرشتے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور وہ صاحبان علم گواہ ہیں جو کسی سے پڑھتے نہیں بلکہ پڑھاتے ہیں۔ خدا نے لا الہ الا اللہ بطور دعویٰ استعمال کیا، اللہ کے سوا کوئی نہیں، یہ دعویٰ ہے۔ گواہ 2 ہیں، ایک فرشتے، ایک اولو العلم، ایک اللہ کے ملائکہ، ایک صاحبان علم۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے سنت رکھ دی ہے کہ جب دعویٰ ایک ہو تو گواہ کم از کم 2 ہونے چاہیے۔ تقریر شروع ہو چکی ہے، تمہید تو گزر گئی، پہلی 2 مجلسوں میں تمہید پڑھی ہے ہم نے، اب آپ کو میں نے تمہید کے مناظر سے نہیں گزارنا۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، فرشتے گواہ، صاحبان علم گواہ۔
یہ کسی مولوی کا بنایا قانون نہیں، اللہ نے طریقہ دیا ہے کہ اگر دعویٰ ایک ہو تو گواہیاں کم از کم 2 ہونی چاہیے۔ اللہ جانے مسلمان کس عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے توحید کی گواہیاں دیتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ دعویٰ کرنے کے بعد صرف ایک گواہی پیش کرتے ہیں، محمد رسول اللہ۔ ہم گواہی ایک نہیں دیتے، ہم 2 دیتے ہیں، محمد رسول اللہ علی ہمارے ہاں اللہ پہ ایک گواہی نہیں، ادھورا ہے سوائے مذہب اہل بیت۔ یہ دعویٰ ہر مسلمان کا ادھورا ہے جو صرف محمد رسول اللہ والی گواہی دے، کیونکہ اللہ کہتا ہے گواہیاں 2 ہونی چاہیے۔ لہذا علی ولی اللہ کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا۔ علی دعویٰ نہیں، علی گواہ ہے، علی ہے توحید میں گواہ، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ اس دعوے کا گواہ۔ اگر یہ گواہی نظر آنی ہے تو آؤ تاریخ پہ گاڑی میں چلے۔ اسلام کی پہلی دعوت ہے، نام اس کا دعوت العشیرہ ہے، 40 کافروں کو دعوت ایمان دی گئی ہے۔ ابو طالب کے گھر میں یہ اسلام کی پہلی دعوت ہوئی ہے۔ لغزی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، اسلام کی پہلی دعوت جسے تم دعوت العشیرہ کہتے ہو، یہ جو 40 کافر اکٹھے کیے تھے، یہ کس کے گھر ہوئی تھی؟ دینیات ہو، اسلامیات ہو، مذہب اسلام کی کتاب ہو، ابن خلدون سے لے کے شبلی نوانی ہو، شبلی نوانی سے لے کے طاہر القادری ہو، طاہر القادری سے لے کے سلیمان ندوی ہو، سب نے لکھا کہ اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی۔ اسلام آباد کے چمنے غفیر میں شیعہ قوم کا ماتمی اس سے سوال پوچھنا چاہتا ہے، ہمیں بتاؤ ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ وہ کہتے ہیں مکہ میں۔ اب میرے دوسرے سوال کا جواب دو، اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ جو بھی مکہ میں۔ تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو اسلام کی دعوت ابو طالب کے گھر میں کیوں نہیں آئی؟ بولو جو علی کے موقع بیٹھے، جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا تو اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کی حویلی میں کیوں ہوئی ہے؟ کیا مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابو طالب نے میرا کلمہ نہیں پڑھنا؟ جب خدا کو پتا تھا تو پھر کافر کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ چاہیے تھا اللہ کو اپنی دعوت اپنے گھر میں رکھتا۔ بات توحید کی تھی، اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے تھی، بات رسالت کی تھی، ہونی ابو طالب کے گھر گئی ہوئے۔ لا الہ کی دعوت ابو طالب کے گھر، محمد رسول اللہ کی دعوت ابو طالب کے گھر۔ میرے اللہ یہ دعوت تم نے اپنے گھر میں کیوں نہ رکھی؟ جب میں نے تاریخ کے مولویوں سے پوچھا، جب میں نے مورنا کا گربان پکڑا تو مورنا نے مجھے مجبوری بتائی۔ اس کا مجبوری یہ ہے کہ دعوت خانہ کعبہ میں اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ تب کعبہ میں بت رہتے تھے، تب کعبہ میں بت رہتے تھے، تب کعبہ میں بت رہتے تھے۔ ڈوب کے مر جا، رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت تھے۔ جب اللہ کے اپنے گھر میں بت تھے تب بھی حضرت ابو طالب کا گھر اس قابل تھا کہ وہاں اسلام کی دعوت ہوتی۔ صرف دعوت لوگ اکٹھے نہیں کیے، حضرت ابو طالب نے کھانا بھی کھلایا۔ لفظ تبدیل کر کے دوں، اسلام کا پہلا لنگر علی کے باپ نے دیا۔ یہ اسلام کا پہلا کھانا ہے۔ اور آج بھی اس لنگر کا صدقہ سب سے زیادہ لنگر انہی کے بیٹوں کے گھر میں بنتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے پہلا کھانا کھلایا، صرف کھانا نہیں کھلایا، دعوت کا اہتمام کیا، ذکر کا اہتمام کیا۔ یعنی کہ میں لفظ تبدیل کا تو بڑا اچھا بڑا موضوع جملہ دیتا ہوں۔ ابو طالب کے گھر میں اسلام کی پہلی مجلس ہوئی۔ مجلس کہے گی نا، اسلام کی پہلی مجلس کے بانی ابو طالب تھے، پہلے ذاکر محمد تھے۔ یہ پہلی دعوت کا اہتمام ہوا، 40 کافر آ کے بیٹھ گئے، نصاب امام تقریر کے لیے اٹھے اور اٹھ کے کھڑے ہو کر ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ
اے انسانوں کہو اللہ ایک۔ اس سے بڑھ کے آمنہ کے بیٹے کا کرم کیا ہوگا کہ وہ انہیں انسان کہہ رہے تھے۔ سامنے عرب کے درندے بیٹھے، سامنے عرب کے وحشی قبیلوں کے سردار بیٹھے، اور سرکار رسالت جواب کرے اے انسانوں۔ یہ کرم تھا عبداللہ کے بیٹے کا۔ قولو کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ اب تقریر نتیجوں پہ جا رہی ہے۔ آیت کیا ہے؟ میں اپنی توحید پہ خود گواہ ہوں، اور ایک میرے فرشتے ہیں اور ایک صاحبان علم ہے۔ یہ دعویٰ اللہ نے عرش پہ کیا تھا، میں تصویر فرش پہ دکھانے لگا۔ نبی نے کہا کہو اللہ ایک ہے، بس ایک۔ اب کن سے کہہ رہا ہے؟ ایک ایک گھر میں کئی خدا رہتے ہیں۔ بھائی مکہ کسی ایک بت کی پوجا تو کرتا نہیں تھا، ہر گھر میں کئی بت تھے۔ کتنا مشکل تھا میرے نبی کے لیے یہ اعلان کرنا کہ جس ایک ایک گھر میں کئی خدا رہتے تھے ان کے درمیان کھڑا ہو کے کہہ رہا ایک ہے، یعنی کہ ان کے گھر میں بیٹھے خدا ابو طالب کے گھر میں کھڑے ہو کے محمد نے جھوٹے کہہ دیے۔ وہ ابھی اپنے خداؤں کے آگے سجدہ کر کے آئے اور رسول کہہ رہے ہیں ایک ہے۔ آج ہمیں بندے کہتے ہیں جی آپ کم از کم، مجھے تو بہت زیادہ لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں آپ بس اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو چھیڑنے کی، جب ہمارے اپنوں کے فضائل ختم نہیں ہوتے۔ یہ نصیحت اپنے پاس رکھو، یہ نصیحت نبی کو کر کے دے کہ یا رسول اللہ ہمیں کیا ہے ان کے بتوں کو کہنے کی، آپ صرف اپنے خدا کی بات کریں۔ لیکن نبی نے کہا میرے مذہب کا اصول ہی نہیں ہے، میرے مذہب میں انکار پہلے ہے، اقرار بعد میں ہے، تبرہ پہلے ہے، تولہ بعد میں۔ بے رسول سے زیادہ، کیا کائنات کے رسول سے زیادہ بھی کوئی اتحاد کا قائم تھا؟ لیکن یاد رکھنا، میں خود ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں، میں اتحاد کا قائم ہوں، انضمام کا قائم نہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں سے میں مخاطب ہوں، اتحاد ہونا چاہیے، قوموں میں اتحاد ہوتا ہے، نظریات میں اتحاد ہوتا ہے، مذہبوں میں اتحاد ہوتا ہے، انضمام نہیں ہوتا۔ اتحاد ہوتا ہے عقیدے پہ رہ کے۔ یہ باتیں میں ممبر سے کر رہا ہوں، مجھے اس کے نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں، مذہب شیعہ کی چار دیواری میں رہ کے کسی سے دوستی کرنا۔ ہم اتحاد کے قائل ہیں، ہم اتحاد کریں گے، ہاں ٹھیک ہے، کوئی اپنے نظریے پر رہے، ہم سے معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے دوستی رکھے، اپنے نظریے میں رہیں گے، ہم اپنے نظریے سے ایک انچ باہر نہیں جائیں گے۔ تو کھول کے کر دوں، ہم کسی بندے سے تعلق بہتر کرنے کے لیے کسی جھوٹے کو سچا نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں کیا مجبوری بنی ہے؟ ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم کہیں گے صاحب ہم آپ سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں تو چلے ہم ان کو بھی مان لیتے، نہیں۔ اتحاد ہے تو عقیدے میں رہتے، انضمام نہیں ہے، انضمام اور ہے، اتحاد اور ہے۔ انضمام کہتے ہیں کسی میں ضم ہو جانا۔ مثال دے دیتا ہوں، آج کل میری مذہب کے ساتھ، کم از کم شیعہ مذہب کے ساتھ جو سب سے بڑی چور بازاری ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے۔ اتحاد کے نام پہ تمہیں دشمن کے ہاتھوں بیچا جا رہا ہے، اتحاد کے نام پہ اتحاد کا چورن بیچ کے میری مذہب کے عقیدے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ہم اتحاد کریں گے، عقیدے میں رہیں گے، انضمام نہیں ہوگا۔ اتحاد اور انضمام کیا ہے؟ چائے بنانے کے لیے آپ کو دودھ چاہیے، پتی چاہیے، یہ دونوں چیزیں برابر رکھی ہوئی ہیں، یہ اتحاد ہے۔ جب یہ کٹھی ہو گئی انضمام، اب اس میں سے دودھ علیحدہ کر کے دکھا، ہو نہیں سکتا۔ باہر تھے تو اتحاد تھا،
اندر آئے تو انضمام ہو گیا. عقیدے پہ رہ کے اتحاد کرنا, اتنا بھی کسی میں گھل مل نہ جانا کہ مشکل ہو جائے کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون. شیعہ رہ کے اتحاد کرو, شیعہ مذہب میں رہ کے اتحاد کرو. نبی سے زیادہ کون اتحاد کا قائل تھا, لیکن نبی نے مکے کے کافروں میں, یہ نبی کا آبائی وطن ہے, یہ رسول کے باپ دادا کا وطن ہے. عرب کے لوگ نبی کے باپ کا بھی احترام کرتے تھے, نبی کے دادا کا بھی احترام کرتے تھے. قدر میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے ایک جملے سے میرے باپ دادا کے بنائے ہوئے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. نبی نے کہا نہیں, کہو اللہ صرف ایک ہے. انہوں نے کہا عبداللہ کا بیٹا تو جنہیں ہم مانتے ہیں, فرمایا جھوٹے ہیں. انہوں نے کہا تیرا اللہ, فرمایا میرا اللہ ہے ایک. 40 کافروں نے سر اٹھائی, اسلام کی پہلی دعوت ہے. 40 کافروں نے سر اٹھا کے کہا کہاں ہے. اب دوسرا مشکل دعویٰ رسول کرنے لگے, نظر نہیں آتا, دکھائی نہیں دیتا. جب کہنا دکھائی نہیں دیتا تو عرب کے کافر کہکا مار کے کہنے لگے اچھا تیرے کہنے پہ اگر تیرے خدا کو مان بھی لیں تو اسے کیسے مانے جو نظر ہی نہیں آتا, اسے کیسے مانے جو دکھائی نہیں دیتا, جبکہ جنہیں ہم سجدہ کرتے ہیں وہ دکھائی بھی دیتے ہیں, وہ نظر بھی آتا ہے. یہ کون بتائے گا کہ تمہارا اللہ ہے اور تمہارا اللہ سچا ہے؟ اس بات کی گواہی کون دے گا؟ اتنا کہنا تھا, گواہی کون دے گا, گواہی کون دے گا. تقریر جسے یاد ہے, جسے موضوع یاد ہے, گواہی کون دے گا؟ نبی نے فرمایا اشہد انی محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا اللہ ایک ہے, اس لیے میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں. انہوں نے کہا اچھا تو اس کا رسول ہے تو گواہی دے رہا ہے, اب یہ گواہی کون دے گا کہ تو اس کا رسول ہے؟ ابھی نبی چپ تھے کہ مکے میں کون بولے گا, یا پیچھے سے 55 کا علی اپنے بچوں پہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو گئے گا اشہد انی علی ولی اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اس کا رسول ہے اور وہ اللہ ہے. کافروں نے پیچھے مڑ کے کہا تو کس عہدے کے ساتھ گواہی دے رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس کا ولی ہوں اور اس کا وسیع. کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اب یہ دعویٰ تھا لا الہ الا اللہ. گواہی کس نے دی؟ محمد رسول اللہ. پیچھے سے گواہی کس نے دی؟ مجھے حسین کی عزت کی قسم, دین کی آخری گواہی کا نام علی ولی اللہ. اگر وہ گواہی نہ دیتا تو اسے رسول کوئی نہیں مان رہا تھا, اسے اللہ کوئی نہیں مان رہا تھا. علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ اس کا رسول ہے, وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, یہ اس کا رسول ہے. اب اسلام آباد مجھے بھول کے بتائے 90 پوری دنیا میں جتنے مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ کروڑوں میں ہے, یہ 90 کروڑ مسلمان کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم شیعہ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. یہ پہلی بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے علی نے کہا تھا, اور پہلی بار علی ولی اللہ میرے نبی نے کہا تھا. اس کا مطلب محمد رسول اللہ تک کلمہ پڑھنا علی کی سنت ہے, اور علی ولی اللہ پڑھنا نبی کی سنت ہے. یہ پہلی گواہی علی ابن ابی طالب. جب میرے جسم کی راہ بن جائے
علی ولی اللہ اس کی گواہی ہے. ہم علی کی گواہی نہیں دیتے, ہم توحید کی گواہی دیتے ہیں. ہم علی ولی اللہ کہہ کے علی پہ گواہی نہیں دے رہے, ہم توحید پہ گواہی دے رہے ہیں. لہذا علی ولی اللہ پڑھنے والے کی توحید کو مشکوک نہ سمجھنا. تمہارے پاس صرف دعویٰ ہے, ہمارے پاس علی کی صورت میں دلیل ہے. لا الہ الا اللہ دعویٰ, 14 اس کی دلیل ہے. دلیل ہی کو کہتے ہیں حجت. متوجہ رہے گا سرکار, دلیل کو کہتے ہیں حجت. میرے 8ویں شہنشاہ کا دور اقدس مامون رشید نے خط لکھا امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کو. امام ہشتم مدینہ سے چلے, بذریعہ نیشاپور امام نے خراسان پہنچا. نیشاپور جو زیارات کا سفر کر کے آئے, نیشاپور آج بھی زیارت قدم گاہ ہے سرکار آج کے شہنشاہ, وہاں پہ چشمہ ہے سرکار علی بن موسیٰ رضا. نیشاپور تک میں اپنے موضوع سے ایک لمحے قریب نہیں ہٹ رہا, بالکل موضوع کے ساتھ متصل ہوں. امام کی سواری نیشاپور تک پہنچی. 25,000 محدثین ہاتھوں میں کاغذ قلم اٹھا کے رضا کا انتظار کر رہے تھے. 25,000 محدثین انتظار کر رہے تھے. کیوں؟ اس سے پہلے ہر دور کے محمد کو اتنا قید رکھا گیا تھا, اتنا محدود رکھا گیا تھا. زمانہ علم کے لیے ترس رہا تھا, زمانہ بے چین تھا کہ کوئی محمد آئے, کوئی علی آئے, ہمیں کوئی نہ کوئی حدیث سنائے. یہ علی ابن موسیٰ رضا کے انتظار میں تھے. کتنے کاغذ قلم؟ 25,000. 25,000 محدثین کی تعداد اہل سنت نے بھی لکھی ہے. 25,000 محدثین علی ابن موسیٰ رضا کا انتظار کر رہے تھے. امام کی سواری پڑ رہی تھی, امام کی سواری کی گرد اڑ رہی تھی. یہ 25,000 محدثین کے چہرے میں پڑ رہی تھی, لیکن یہ پھر بھی پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے. دوڑ کے کہہ رہے تھے محمد کا بیٹا کچھ لکھوا, علی کا بیٹا کچھ لکھوا, علی کا بیٹا کچھ لکھوا. نیشاپور کے قریب آ گئے, امام رضا کی سواری رک گئی. امام نے اپنی سواری کے محمل کا پردہ ہٹایا. جب دیکھا 25,000 کاغذ قلم ہاتھوں میں تڑپ رہا تھا, 25,000 کاغذ قلم ہاتھوں پہ تڑپ رہا تھا. امام کے چہرے میں مسکراہٹ آئی. امام نے منہ مدینے کی طرف کیا کہ نانا مبارک ہو, تو نے ایک مانگا تھا, انہوں نے نہیں دیا تھا. آج 25,000 تو نے ایک کاغذ قلم مانگا, انہوں نے انکار کر دیا. یہ دیکھ 25,000 کاغذ قلم رضا کے پیچھے آ گئے. امام نے محمل کا پردہ اٹھا دیا. امام نے اپنا سر مبارک محمل سے باہر نکالا. 25,000 محدثین نے محمد کی زیارت کی, علی کی زیارت کی, حسن کی زیارت کی, حسین کی زیارت کی. رضا کی زیارت نہیں ہو رہی, یہ رضا کی نہیں, یہ نبی کی زیارت تھی, یہ علی کی زیارت تھی. 25,000 محدثین کی آواز آئی, اے فرزند رسول, اے فرزند علی و بطول, ہمیں کوئی حدیث لکھوا. اب یہ وقت نہیں ہے, اب امام کے لیے منبر نہیں سجا ہوا. امام خطبہ دیتے سفر میں اور ایک حدیث پڑھنے, صرف ایک. اب امام نے ایک حدیث میں پوری تاریخ بند کی. آج کے دن یہ حدیث سماعت فرمائیے گا. امام نے ایک حدیث میں پوری تاریخ بند کی. امام سواری سے باہر نکلے. امام نے کہا کیا سننا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک حدیث لکھوا, بس ایک لکھوا دو, بس ایک لکھوا دو. امام نے کہا لکھو کلمہ لا الہ الا اللہ. اس لیے موضوع یاد ہے, لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے, یہ اس کی گواہ ہے. اب دعویٰ, امام نے پہلے دعویٰ پڑھا. امام نے کہا سنو لا الہ الا اللہ. اس لیے اب امام نے یہ حدیث نقل کس طرح کی؟ ہمارے ہاں جب ہم مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں تو علم پایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں علم الرجال. علم الرجال ایک باقاعدہ علم ہے جس میں ہم حدیث کے راوی کو پرکھتے ہیں کہ جس نے یہ حدیث روایت کی ہے یہ کون ہے, کس کا بیٹا ہے, کب مسلمان ہوا تھا, کتنی حدیثیں نقل کی ہیں, کتنا سچا ہے. ہاں علم الرجال, اور علم الرجال صرف مذہب جعفریہ میں نہیں, تمام مسالک کے علماء علم الرجال کے قائل ہیں کہ روایت سے پہلے راوی کو پرکھو. یہ راوی کون ہے, کس کا بیٹا ہے, کس کا پوتا ہے, کس شجرے سے ہے, کس قبیلے سے ہے,
کس کے ساتھ، معصوم کے ساتھ کتنی زندگی گزاری ہے، کتنی روایتیں نقل کی ہیں. جو روایتیں نقل کی ہیں وہ مرسل ہیں، وہ مرفوع ہیں، موثق ہیں، مستند ہیں. پہلے راوی کو پرکھتے ہیں، پھر ہم روایت کو تلاش کرتے ہیں. اور یہ مذہب جعفریہ کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ راوی کون ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کس معصوم کی نوکری میں رہا ہے، کس معصوم نے اسے مسترد کرا دیا ہے. ہم روایت سے پہلے راوی کو، معصوم سے محبت دیکھتے ہیں. لیکن سیاستہ میرے اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے. میں ان کے مذہب پہ تنقید نہیں کرنے لگا، لیکن میں اس کا معیار بتانے لگا ہوں. تمہاری سیاستہ میں 7,500 حدیث ایک اکیلے صحابی سے لی ہے جس کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ اہل سنت کی سب سے زیادہ حدیثیں صرف ایک محدث سے لی گئی ہیں، صرف ایک صحابی سے لی گئی ہے. جب ہم نے ان سے پوچھا کہ 7,500 یا 6,500 یا کم از کم 5,500 حدیث ایک راوی سے کیسے ملی، انہوں نے کہا اس لیے کہ ان کا باقی صحابہ سے زیادہ حافظہ تیز تھا. جب ہم نے ان کو رجال نے پرکھا تو ہمیں ان کو رجال نے بتایا کہ یہ ابو ہریرہ جنگ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. یہ 2 یا 2.5 سال نبی کے ساتھ رہے ہیں. ہم نے کہا 2 سال میں 7,500 حدیث کیسے کہتی؟ تو ہمیں اہل سنت علماء نے جواب دیا کہ اس لیے ان کا حافظہ تیز تھا کہ ان کے ساتھ ایک معجزہ رونما ہوا تھا. ہم نے کہا وہ معجزہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ رسول دربار میں بیٹھے تھے، ایک ضعیفہ نے رسول کو دودھ کا پیالہ پیش کیا تھا. رسول نے لب لگا کے اپنا جھوٹا دودھ حضرت ابو ہریرہ کو دے دیا تھا. انہوں نے پی لیا تھا، حافظہ تیز ہو گیا تھا. لہٰذا تیز حافظے کی وجہ سے باقی صحابہ سے زیادہ حدیثیں یاد ہونی شروع ہو گئی. دیکھیں میں نے نام بھی لیا ہے، عزت سے لیا ہے، بات بھی کی ہے تو تہذیب سے کی ہے. اگر گالی دی نہیں ہے تو گالی سنوں گا بھی نہیں. تہذیب سے بات کی ہے تو تہذیب سے جواب لوں گا. اگر ایک صحابی نبی کا جھوٹا دودھ پی لے، اس سے 7,500 حدیثیں لے لیتے ہو، اور جو علی محمد کی زبان چوس کے جا جو جھوٹا دودھ پی لے اس سے ساری حدیثیں، جس نے ان کا خون میرا خون، ان کا جسم میرا جسم، ان کی ہڈیاں میری ہڈیاں، ان کے دوست چلیں اسلام آباد اگر انصاف کرے تو میں اس حدیث کا ایک راز بدلتا ہوں. رسول نے یہ کہا ان کا خون میرا خون، یہ کیوں نہیں کہا میرا خون ان کا خون؟ جو قریب بیٹھے گے تو زحمت کرو نا، جو باہر بیٹھے ان کی تو مجبوری ہے کہ وہ میری آنکھ کے دائرے میں نہیں. جو قریب بیٹھے تم تو میرے حصار میں ہو نا. رسول نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا خون ان کا خون؟ نہیں، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت. یا رسول اللہ آپ عمر میں بھی بڑے ہیں، رتبے میں بھی بڑے ہیں، نور میں بھی بڑے ہیں، آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا میرا خون ان کا خون، میرا گوشت ان کا گوشت. حدیث پھر بھی پکی ہوتی، پھر بھی تیری حدیث میں شک نہ ہوتا. لیکن یہ آپ نے کیا حدیث کہہ دی ہے؟ ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کا خون میرا خون. اب اسلام آباد بے اختیار بول پڑے گا اگر اس حدیث کا راز بولوں گا. جب کہا ان کا خون میرا خون، تو میں تب کرنا ان کا خون میرا خون. اب اس حدیث میں سے میں لفظ خون اگر نکالوں گا تو پورا راز کھل کے تمہارے سامنے آ جائے گا. ان کا خون میرا خون، نہیں خون نکالتے، ان کا میرا، یہ نہیں کہا میرا ان کا، نہیں ان کا میرا، ان کا میرا، ان کا میرا، یہ نہیں کہا میرا ان کا. ابھی بھی 3 یا 4 بندوں کے ہاتھ اٹھے ہیں، مجمع تم کہاں پہ ہے؟ رسول نے یہ نہیں کہا میرا ان کا، ان کا میرا، ان کا میرا. اچھا تم چاہتے ہو کہ میں سینہ پھاڑ لوں تو پھر سنو دلیل. رسول نے اس لیے کہا ان کا میرا، میں نے کہا میرا ان کا، کیونکہ رسول جانتے تھے میرے کئی
میرے کئی ایسے ہوں گے ان کا ایک بھی ایسا نہیں، کیونکہ علی ولی اللہ پڑھنے والا محمد رسول اللہ سے بغاوت نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا کہ روحیں بیمار ہوتی ہیں، جیسے بدن ہے نا جسم کو بیماریاں لگتی ہیں، خدا کہتا روحیں بھی بیمار ہوتی ہیں۔ روح کو 3 طرح کی بیماریاں لگتی ہیں، شرک، کفر، نفاق۔ یا شرک روح کو بیمار کر دیتا ہے، یا کفر یا نفاق۔ اللہ نے علاج بھی 3 رکھے، لا الہ الا اللہ پڑھو شرک ختم، محمد رسول اللہ پڑھو کفر ختم، علی ولی اللہ پڑھو منافقت ختم۔ اس سے اچھا راز ایک اور بتاؤں، لا الہ کی دشمنی سینے میں چھپ جاتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا منکر علی کا کافر نہیں، منافق ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ اندر سے کچھ باہر سے کچھ۔ طوطا سمجھ پتوں میں بیٹھا ہو تو پہچانا نہیں جاتا، اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا کہ طوطا کون سا ہے پتے کون سے ہیں۔ منافق مسلمانوں میں بیٹھا پہچانا نہیں جاتا۔ خدا نے کہا لا الہ کا دشمن کافر نہیں مشرک ہے، محمد رسول اللہ کا دشمن مشرک نہیں کافر ہے، لیکن شاید تیرا دشمن نہ کافر ہے نہ مشرک ہے، تیرا دشمن منافق ہے، لیکن اللہ کی دشمنی سینے میں چھپ جاتی ہے، محمد کی دشمنی سینے میں چھپ سکتی ہے، علی کی دشمنی سینے میں چھپتی ہے، چہرے پہ ظاہر ہو جاتی ہے، رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، جسم کافر لگتا ہے۔ اس لیے ایک بندے نے رسول سے پوچھا تھا، سنی کتابوں کے حوالے ہے، یا رسول اللہ، اللہ نے پوری سورت بھیج دی ہے، منافقون، اور اللہ نے کہا ہے یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ روزے بھی رکھتے ہیں، یہ زکاتیں بھی دیتے ہیں، یہ حج بھی کرتے ہیں، یہ لا الہ بھی پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس صورت والے منافق کون ہے؟ رسول نے کہا ہر محفل میں بیٹھ کے علی کی باتیں کیا۔ میرے علی کا تذکرہ کرو، منافق ابھر کے سامنے آنے لگے۔ کیسی سکرین ہے، ڈی این اے ٹیسٹ بہت بعد میں بنا ہے، بولو جو نہیں کہا کرے۔ علی ولی اللہ معیار ہے، یہ چھان ہے۔ امام نے فرمایا، امام رضا بات ختم کرو، امام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایک کلا ہے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ایک گھر ہے، ایک غار ہے، ایک چھونک ہے، نہیں، ایک کلا ہے۔ حکمت دیکھنا، حکمت۔ اور میں مولا حسین کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اتنی معتبر حدیث ہے کہ امام نے اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے حدیث کے راویوں کا شجرہ پڑھا۔ میں کر رہا تھا علم الرجال کی بات، میزان الاعتدال، یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے جس میں راوی پڑھ کے جاتے ہیں۔ امام نے راوی بتائے کہ اس حدیث کا راوی کون ہے، ذرا راوی سننا، پھر سوچنا کہ اس راویوں میں شک کون کر سکتا ہے۔ امام نے حدیث پڑھنے سے کہا میں نے سنا ہے اپنے باپ موسی کے قاسم سے، انہوں نے سنا ہے اپنے باپ جعفر صادق سے، انہوں نے سنا ہے اپنے باپ محمد باقر سے، محمد باقر نے سنا ہے علی زین العابدین سے، علی زین العابدین نے سنا ہے حسین سے، حسین نے سنا ہے حسن سے، حسن نے سنا ہے علی سے، علی نے سنا ہے محمد سے، محمد نے سنا ہے جبریل سے، جبریل نے سنا ہے خدا سے۔ شک کرو ان راویوں پہ، امام نے راویوں کا شجرہ پر۔ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب،
सोने वाली हदीस। जितने मेरे मुसलमानों का एक फिरका है जो इमाम अहमद बिन हम्बल के मुकल्लद, उन्हें वहाबी कहते हैं, वो हम्बली कहलवाते। अहमद बिन हम्बल के सामने ये हदीस रखी गई। इस हदीस के बारे में तेरा क्या ख्याल है? अहमद बिन हम्बल ने रावी पढ़े, उसने कहा मुझे अल्लाह की कसम इस हदीस के रावियों के नाम अगर बर्तन में पड़ के पानी डाल के गूंगे को बुलाया जाए जुबान में अच्छा। ये अहमद बिन हम्बल का कौल है, अहले सुन्नत के अहमद बिन हम्बल का कौल। अब ये देखें कि हमारी कितनी, इससे बढ़ के हम कितने मस्कीन लोग हैं, अपने इमामों के फरमान भी सुनाते, इनके इमामों के फरमान भी सुनाते। इमाम अहमद बिन हम्बल के बेटे ने आके कहा था बाबा जरा मुझे रुतबों के एतबार से सहाबा के नाम तो लिखवा। उसने कहा लिख। बेटा सामने बैठ के लिखना शुरू हो गया। उसने पहले 3 खलीफा के नाम लिखवाए, अली का नाम छोड़ के 10 नाम और लिखवा दिए। जब 13 सहाबा के नाम हुए, बेटे ने कागज कलम जमीन पर फेंक के कहा बाबा इतनी दुश्मनी है तुझे अली से, मैं हर नाम के बाद सोच अब अली का नाम आएगा, अब अली का नाम आएगा, अब अली का नाम 13 नाम लिखवा दिया, अली का नाम नहीं लिखवाया। अहमद बिन हम्बल बेटे को छेड़ देगा, शर्म कर, पूछ सहाबा का रहा है, अली को साहब भी है, अली को मोहम्मद का भाई है। पढ़ो अपने आइमा को, अपने इमामों को तो पढ़ो, अहमद बिन हम्बल को पढ़ो, इमाम शाफई को पढ़ो। एक मजलिस पूरी चाहिए आइमा अरबा अहले सुन्नत के 4 आइमा के आले मोहम्मद के बारे में अकवाल पढ़ने के। और ये मेरे मजहब की सच्चाई है, हमारे इमाम को नाम मानने वाला भी हमारे इमाम को इमाम समझता है। बड़ा बड़ा बरीक नुक्ता था, पता नहीं किसका मुकद्दर बना, बड़ा लतीफ नुक्ता था। हमारे इमाम को नाम मानने वाला भी हमारे इमाम को इमाम समझता। अच्छा ये कितनी बड़ी इल्मी यकीनी है, अपने भी माने जाने हमारे इमाम एक बनाओ। इमाम शाफई से पूछा, इमाम शाफई से उसके मानने वाले पूछा शाफई क्या कहता है तू अली के बारे में? शाफई का कौन सुना, शाफई का कौन? हम नहीं देखते कौन कह रहा है, हम देखते क्या कह रहा है। शाफई अहले सुन्नत का इमाम है, लेकिन उसके इस जुमले पे ये शिया जाकर अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहा है। इमाम शाफई कहते हैं माता शाफई ले सैयद अली रब्बा हुआ शाफी मर गया मगर पता ही नहीं चला इसे अल्लाह कहना है या उसे अली। ये शाफई। अब लगाओ गांधी होने का फतवा, अब कहो नुसैरी होने का फतवा। मैं भी मुतमईन हो गई, सही पढ़ रहा हूँ अगले ख्याल हक पढ़ने का कोई ना कोई सिला तो मिलता है। तो शुक्र है कि तमगा आले मोहम्मद ने हमारे हिस्से में रखा। तो अब बचे तुम ही तुम हो। हदीस नौजवान बच्चे मेरे इमाम की हदीस सुने, अल्लाह तुम्हें मशहद दे जाए, 8वें शहंशाह के हरम में जाओ, जो उर्दू ज़ाहिरीन के नाम के साथ एक पूरा एक सेहन है ना और आपके कौशल, वहां पे जाओ, वहां पे जाके किताबें पूछो। कितनी किताबें हैं जो अभी तक इस एक जुमले की शरह में लिखी जा चुकी है। एक हदीस की शरह, सिर्फ एक हदीस। हदीस क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कला है, घर नहीं कहा, गार नहीं कहा, कला क्यों कहा? इसी कल्हे के रास्ते का हर किसी को नहीं पता होगा। घर का रास्ता बाजार से पता चल जाता, वो दरवाजा, बिल्डिंग का दरवाजा दूर से पता चल जाता है,
قلعے کا دروازہ ہر کسی کو نہیں پتا، اس کے گرد چکر لگا کے دروازہ ٹوٹنا پڑتا ہے۔ بڑے اچھے ہوتے ہیں وہ سامعین جو خطیب کو محنت نہیں کرنے دیتے، جو اسے دوسرا جملہ نہیں پڑھنے دیتے۔ قلعے کے گرد چکر لگا کے دروازہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، چکر لگا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ دروازہ کہاں ہے، دروازہ چکر لگا کے قلعے کا ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ حاجی کعبے کا طواف نہیں کر رہے، اللہ کا دروازہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس لیے تو استاد قمر جلالی نے کہا تھا مسلمانوں پہ حج فرض عیان ہے۔ جو اہل زبان بیٹھے ہیں استاد کا شعر سنیے گا، مسلمانوں پہ حج فرض عیان ہے، طواف کعبہ میں ایک راز نہاں ہے، حرم کے گرد ڈھونڈتے پھر رہے ہیں بتوں کا توڑنے والا کا۔ لا الہ الا اللہ اسم فمن داخل اسم، جو اس میں داخل ہو گیا۔ حدیث پڑھو امام کی، آمن من عذابی، وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ یہ حدیث اتنی پڑھنے کے بعد امام نے معامل کا پردہ گرا دیا، سواری چلنی شروع ہو گئی، محدثوں کے ہاتھوں سے قلم چھوٹ گئے، دل دھڑکنے بند ہو گئے۔ امام نے کہا لا الہ الا اللہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا، لیکن یہ بتایا ہے کہ داخل کیسے ہو گیا، کلا بتا دیا، وجہ بتا دی کہ جو داخل ہو گیا وہ بچ گیا۔ حدیث سننا، میں اس میں کوئی خطابت نہیں ڈالوں گا، کوئی لفظ نہیں ڈالوں گا، میرا امام رضا بول رہا ہے، میرا شہنشاہ بول رہا ہے، امام نے کہا لا الہ الا اللہ ہے، تو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ 25,000 محدثین کی چیخیں نکلی، فرزند رسول تجھے اپنے دادا کا واسطہ، تجھے اپنے بابا کا واسطہ، ہمیں بتا دے اس قلعے میں داخل کیسے ہوں گے؟ زیادہ نمازیں پڑھیں، زیادہ روزے رکھیں، زیادہ اللہ کی راہ میں زکات دیں، زیادہ اللہ کے گھر کا حج کریں، زیادہ زہد، زیادہ عبادت، زیادہ تقویٰ، زیادہ پرہیزگاری، بتا کیسے داخل ہوں گے؟ امام نے پھر ہماری کا پردہ اٹھایا، فرمایا شروط رہا، اس میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، انہیں کہا کوئی ایک بتا دے، فرمایا انا من شروط رہا، اور ان میں سے ایک میں ہم اللہ کی شرط ہے۔ بالکل بات نتیجے میں آ گئی، اس پہ نتیجہ ریکارڈ نتیجہ آنے لگا ہے۔ امام نے فرمایا ہم اللہ کی شرط ہے، ہم اللہ کی شرط ہے، ہم اللہ کی شرط ہے۔ جو علی اور ولی اللہ پڑھتے ہو، شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہو، شیعہ ماں نے تمہیں اپنی گود میں پالا ہے، تمہارے کان میں علی اور ولی اللہ کی اذان دی ہے، آج اس حسین کے ماتمی سے یہ نتیجہ لے کے جانا، آج کے بعد کسی سے بحث نہ کرنا کہ علی واجب ہے، علی مستحب ہے، علی اوجب ہے، علی واجب نہیں، علی اللہ کی شرط ہے۔ علی اللہ کی شرط، اللہ نے شرط رکھی ہے کہ اگر یہ ہوں گے تو لا الہ قبول۔ ہر روز بات لا الہ پہ ہو رہی ہے، لیکن گواہیاں میں تمہیں ان کے گھر سے دے رہی ہوں۔ بیٹے نے سر دے کے گواہی، بیٹی نے چادر لٹا کے لا الہ بچ گیا، گواہیوں والا کو بڑا نقصان۔ جو کربلا میں مارے گئے انہیں کیا کہتے ہیں؟ شہید۔ شہید عربی زبان میں کہتے ہیں گواہ۔ حسین کربلا میں خاندان ہی لے کے جا رہا، اللہ کی گواہیاں لے کے جا رہا۔ حسین کے پاس کوئی 6 مہینے کی گواہی تھی، کوئی 13 سال کی گواہی تھی، کوئی 18 سال کی گواہی تھی، کوئی 32 سال کی گواہی تھی۔ جب کربلا میں شب رسول حسین نے گواہیاں اکٹھی کرنی شروع کی
تو بہن کے خیمے میں آ کے حسین نے کہا زینب میری گواہیاں تیار ہیں. بی بی رو کہتی اپنی گواہیاں تو لے لی، بہن کی گواہی نہیں دے گا. فرمایا تو شام میں جا کے گواہی دے گی. فرمایا کربلا میں میرا کوئی حصہ نہیں، میں کربلا میں بھی گواہی دوں گی. حسین نے کہا تو مستور ہے، کیسے گواہی دے گی؟ زینب اپنے حجرے میں گئی، اپنے بیٹوں کے ہاتھ پکڑے، حسین کے سامنے کہا میرے اون و محمد میری طرف سے گواہی. آج ہے بی بی کے بیٹوں کی شہادت ہے. جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے. قدیم علماء کرام کا یہ طریق رہا ہے، وہ 5 محرم کو شہادت یوم محمد پڑھا کرتے ہیں. ہمارے ممبر کی ایک تہذیب ہے، ہم سب سے پہلے عالیہ کے بیٹوں کی شہادت کرتے ہیں. وجہ میں اپنی زبان سے نہیں، قبلہ اظہر زیدی صاحب کراچی میں مجلس پڑھ رہے تھے شام ولیمہ. زیدی صاحب کے ایک جملے میں مجلس ختم ہو گئی، ایک جملے میں مجلس تمام ہو گئی، اور حقیقتاً مجلس تمام ہو گئی. اس کے بعد نہ کسی نے زیدی صاحب کو سنا اس مجلس میں، نہ زیدی صاحب سے پڑھا گیا. زیدی صاحب شام ولیمہ پڑھنے کے لیے ممبر پہ آئے. زیدی صاحب نے کہا میں حسین کا ذاکر ہوں اور سید زادہ ہوں، مجلس نہیں پڑھنے آیا، سیدوں سے ایک نصیحت کرنے آیا. زیدی صاحب نے یہ کہہ کے کہا مجمع میں جتنے سید بیٹھے ہو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، سارا سال اپنے آپ کو نقوی کہلوایا کرو، رضوی کہلوایا کرو، بخاری کہلوایا کرو، جعفری کہلوایا کرو، عابدی کہلوایا کرو، کاظمی کہلوایا کرو، تقوی کہلوایا کرو، لیکن شام غریباں زینبی کہلوایا کرو. شام غریباں رو رو کے کہا کرو ہم زینب کے بیٹے ہیں، ہم زینب کے بیٹے ہیں، ہم زینب کے بیٹے ہیں. کیونکہ کربلا میں کسی کی نسل قتل نہیں ہوئی، کربلا میں زینب کی نسل قتل ہو. آج پوری دنیا میں ہر کسی کی اولاد ہے، عالیہ کی کوئی سید زین بھی نہیں. پوری دنیا میں تمہیں جعفری، قاسمی، نظوی، نقوی، تقوی ملیں گے، زینبی سید کوئی. لہذا آج کے بعد کوئی شیعہ یہ نہ کہے کہ بی بی زینب نے کربلا میں 2 بیٹے دیے. 2 کا لفظ نہ کہنا، زینب نے کربلا میں نسل قتل کروا دی. اس نے صرف 2 بیٹے نہیں دیے، اس نے اپنی پوری نسل دی. گھر سے لے کے نہیں چلی تھی، گھر سے اور محمد ساتھ نہیں آئے تھے. علی کی بیٹی جب 28 رجب کو اونٹوں میں سامان رکھا گیا، بی بی کہتی ہے حسین میں تیرے ساتھ چلوں گی. فرمایا عالیہ عبداللہ سے اجازت ضرور مانگو، شریعت پہ عمل ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. عالیہ حسین کے گھر سے اٹھی، جناب عبداللہ کے گھر گئے. عبداللہ ابن جعفر تیار بستر بیماری پہ تھے. علی کی بیٹی آ کے زمین پہ بیٹھ گئی، زمین پہ بیٹھ کے زمین پہ لکیریں کھینچی شروع. جناب عبداللہ تڑپ کے اٹھے، رو کے کہا علی کی بیٹی میرے گھر میں مٹی پہ کیوں بیٹھی ہے؟ رو کے کہتی ہے بستر پہ بیٹھنے کا وقت گزر گیا، حسین تیار ہو گیا، عبداللہ حسین تیار ہو گیا ہے. عبداللہ تو میرا شرعی حاکم ہے، تو میرا شوہر ہے، لیکن عبداللہ میں تیرے گھر آ کے تجھے صرف اتنا بتانے آئی ہوں، اگر تو نے اجازت نہ دی زینب رک تو جائے گی، لیکن ادھر سے حسین کا گھوڑا نکلے گا، ادھر سے زینب کا جنازہ نکلے گا. عبداللہ تڑپ کے رو کے کہتی علی کی بیٹی تو آج 28 رجب کو مجھ سے اجازت مانگنے آئی ہے. جب میں بارات لے کے تیرے گھر گیا تھا نکاح پڑھنے سے پہلے علی میرا ہاتھ پکڑ کے گھر کے کونے پہ لے کے گئے تھے اور جا کے کہا تھا عبداللہ تو میرے بھائی کا بیٹا ہے، آج میری زینب تیرے گھر جا رہی ہے. باپ کو بیٹیوں کے مقدر کی بڑی فکر ہوتی ہے، مجھے پتا ہے میری زینب اگر حسین مدینہ چھوڑے میری زینب کو روکنا،
علی کی بیٹی میں نے تو اسی لمحے علی سے وعدہ کر لیا. بی بی نے رو کے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھا, شکریہ تیرا بابا, تو نے زینب کی مشکلیں آسان کر دی. اتنا کہنا تھا جو اپنے گھروں سے بہنیں بھیجتے ہو نا, وہ بندے سر اٹھاؤ جن کے گھر میں بہنیں بیٹھی ہیں. بہن گھر سے جاتی ہے, بھرا ہوا گھر, بہت بڑے تاجر تھے عبداللہ ابن جعفر طیار, امیر ہاشمیوں کا فرد تھا عبداللہ جعفر طیار کا بیٹا. علی کی بیٹی سے عبداللہ کی آواز ہے, میں نے اجازت مانگی ہے حسین سے, لیکن مولا حسین نے مجھے حکمن کہا ہے کہ میں امام بن کے حکم دیتا ہوں. عبداللہ آپ ساتھ نہیں جا سکتے, آپ کو مدینے رہنا پڑے گا. حکم امام کے ساتھ علی کی بیٹی میں تو رک رہا ہوں, لیکن علی کی بیٹی ایک نوکری ہے. حسین جو سفر میں جا رہا ہے, میرے گھر سے جو چاہیے وہ لے جا. غلاموں کی لائنیں ہیں, کنیزوں کی کتاریں ہیں, اونٹوں میں سامان لاد کے لے کے جا, تاکہ جہاں تیرا حسین جائے تیرا سامان دے کے لوگوں کو پتا چلے یہ جعفر طیار کی بہو ہے, یہ عبداللہ کی زوجہ ہے. تیرے ارد گرد کنیزیں ہونے چاہیے, تیرے ارد گرد غلام ہونے چاہیے. علی کی بیٹی غلام اور کنیزیں لے کے جا. بیوی رو کے کہتی نہ مجھے غلام چاہیے نہ مجھے کنیزیں چاہیے. عبداللہ رو کے کہتے پھر ایسے کر لے, میرے گھر سے جتنا سامان چاہیے وہ میں تیرے اونٹوں پہ لا دیتا ہوں. رو کے کہا مجھے تیرے گھر سے کوئی سامان بھی نہیں چاہیے. عبداللہ کی آواز ہے پھر ایک اور احسان کر مجھ پہ, میری شمن میں جگیر ہے, میری عرب میں جگیر ہے, میری مکے میں جگیر ہے. کہیں سے تجھے جگیر چاہیے, میں تجھے جگیر کے کاغذ مدینے سے جاتے ہوئے دے دیتا ہوں. اب جس بندے نے گلیوں میں ماتم کرنا ہے, زینب نے چادر سے اپنا چہرہ ہٹایا. مکے میں تیری جگیر ہے, تیری عراق میں جگیر ہے, تیری شمن میں جگیر ہے. عبداللہ بتا کیا تیری شام میں کوئی جگیر ہے؟ آواز آئی ہاں علی کی بیٹی میری شام میں بھی جگیر ہے. لوگ کبھی وہ میرے نام لکھ دے. علی کی بیٹی شام کی جگیر میرے نام ہے. حوصلہ کے ساتھ بھرا گھر جناب عبداللہ کا. بیوی منڈی سے اٹھی, علی کی بیٹی حجرے کے اندر گئی. تھوڑی دیر بعد باہر آئی, عبداللہ نے تڑپ کے دیکھا, آواز آئی عالیہ میں نے منت کی تھی میرے گھر سے سامان لے کے جا. بی بی نے اپنی چادر کے نیچے سے ایک گٹھڑی نکالی, گٹھڑی سے ایک چادر نکال کر عبداللہ گواہ رہنا تیرے بھرے گھر سے ایک چادر لے کے جا رہی ہو, بس دعا کرنا زینب کی یہ چادر بچ جائے. حوصلہ حوصلہ حوصلہ, ابھی تو میں نے شہادت شروع نہیں کی. مدینہ سے علی کی بیٹی نکل پڑی, اونا محمد صاحب نہیں. جب مدینہ سے کافی دور چلے گئے, یکدم پیچھے سے حسین کے لشکر کے پیچھے سے ایک آواز آ رہی تھی, کوئی حسین کو روکے, کوئی فرزند رسول کو روکے. یہ آواز حسین ابن علی کے کانوں میں گئی. عباس, جی مولا. عباس ذرا دیکھیے پیچھے کون آ رہا ہے. عباس نے اپنا تھوڑا تھوڑی دیر بعد عباس واپس ہے. حسین کے بعد ہے عباس کون ہے؟ عباس کہتا مولا سرکار عبداللہ آ رہے ہیں, عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں, اپنے گھوڑے کی پشت کے ساتھ اپنے آپ کو یوں لپیٹا ہوا ہے, بیماری کی حالت میں آ گئے ہیں. حسین بڑا حیا کرتے تھے عبداللہ ابن جعفر طیار کا. حسین جلدی سے گھوڑے کی سیٹ سے اترے, تیز قدموں کے ساتھ دوڑے, عبداللہ کی سواری کی رجعت میں ہاتھ ڈالا. عبداللہ بھائی آپ کیوں آ گئے؟ میں نے کہا تھا پیچھے نہ آئیے گا. فرمایا حسین رسول کا بیٹا, مجھے آپ سے کوئی کلام نہیں کرنا, مجھے بتائیے علی کی بیٹی کہاں ہے؟ فرمایا وہ سامنے محمل میں ہے. پھر ذاتی آواز آئی عالیہ عبداللہ آ رہے ہیں. بیوی رو کے کہتی ہے پاس سے پوچھ, مجھے روکے تو نہیں آ رہے, مجھے اتارنے تو نہیں آ رہے. جناب عبداللہ قریب آئے. بیوی آنے کر رو کہتی عبداللہ کہیں واپس لینے کے ارادے سے تو نہیں آئے؟ فرمایا نہ علی کی بیٹی واپس لینے کے ارادے سے نہیں آیا. عبداللہ پھر پیچھے آنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا آپ گھر سے نکل آئیں, لیکن آپ کو نہیں پتا امیر سفروں میں جائیں تو اس کا کوئی صدقہ دیتے ہیں. حسین سفر میں جا رہے ہیں, اس کا کوئی صدقہ نہیں دے رہا. بیوی زینب نے ہماری کا پردہ اٹھایا, روکے گا اچھا عبداللہ تجھے اتنی اپنی امیری پہ مان ہے, تیرے گھر میں کوئی اتنی قیمتی چیز ہے جو تو میرے حسین کا صدقہ کر دے. عبداللہ نے اپنی آبا کو کھولا اور محمد کو نکالا. تو میں میرے پاس یہ میرے دو بچے ہیں, اگر تو کہے میں اپنے بچے حسین کا صدقہ کرنا چاہتا ہوں,
ایک صدقہ میری طرف سے کرنا اور تیری طرف سے صدقہ، محمد میری طرف سے صدقہ۔ علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھے، فرمایا جعفر طیار کا بیٹا، تیری عزت کو سلام، تو نے زینب کا سر فخر سے اونچا کر دیا، میرے بیٹے حسین کا صدقہ ہو گیا۔ ادھر عبداللہ نے اون محمد کو گھوڑے سے اتارا، چیخیں حسین کے نکلے، آنسو عباس کے نکلے، اکبر کا رخ مڑ گیا، قاسم نے اپنی ابا میں منہ لے لیا، اون محمد کے لیے سواریاں منگوائی گئی، اون محمد گھوڑے پہ بیٹھ گئے، قافلہ چلنا شروع ہو گیا۔ میں نے مصحف بڑی معتبر طریقوں سے نقل کر کے پڑھنے لگا ہوں، جیسے جیسے سواریاں بڑھتی گئی، اون محمد چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچوں کو سفر میں ماؤں کی بڑی یاد آتی ہے، جب کبھی اون تھک جاتا اون اپنا گھوڑا عالیہ کے محمل کے قریب کرتا، رو کے کہتا اما فضا ہماری ماں سے کہے ہم سے دور کیوں نہیں رہی، ہمیں مل کیوں نہیں رہی۔ بی بی زینب کی آواز ہے فضا اون محمد سے کہہ دے تم حسین کا صدقہ ہو، میں سید ذاتی ہوں، میرے سامنے نہ آؤ، میں تمہاری ماں نہیں، میں اکبر کی ماں، میں اکبر کی ماں، میرے سامنے نہ آؤ، تم صدقہ ہو، میں سید ذاتی ہوں، میرے سامنے نہ آؤ۔ سارے سفر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے سفر میں جب کہیں قافلہ پڑاؤ کرتا، یہ جملہ اگر سمجھ آؤ گے نا، خصوصاً مائیں بہنیں بیٹیاں بڑا ہوئیں گی، جہاں کہیں قافلہ رکتا اکبر عالیہ کے سانوں پہ سر رکھتا، قاسم فروا کے سانوں پہ سر رکھتا، ہر کوئی اپنی اپنی ماں کے گود میں سر رکھ دیتا، اون محمد فضا کے سانوں پہ سر رکھ کے کہتے اما فضا ہماری ماں، اکبر کی ماں۔ مکہ چلے گئے، کربلا چلے گئے، کربلا سے آنے کے بعد کربلا پہنچے یا جب ہر ماں قربانی تیار کر رہی تھی، ہر ماں کے خیمے میں اس کا بیٹا بیٹھا، اب مجھ پہ سوال کر اون محمد مقتل کہتی کہاں تھے؟ عباس کے خیمے میں۔ عباس کے خیمے میں کیوں تھے؟ یہ سرکار عباس کے شاگرد تھے، اون کو گھوڑے پہ بیٹھنا عباس نے سکھایا تھا، تلوار چلانی عباس نے سکھائی تھی، محمد تو ابھی چھوٹے تھے نا، اون عباس کے خاص شاگرد تھے، اون عباس کے خیمے میں گئے، رو کے کہتے ہیں مامو عباس ہم آج رشتے کی نیت سے نہیں آئے، میں تیرا شاگرد ہوں، تو میرا استاد ہے، استاد باپ ہوتا ہے، ہو سکے ہمیں ہماری ماں کے خیمے میں لے جا، ہماری ماں سے کہے ہمیں کس نے تیار کرنا ہے، ہر کوئی ہر بیٹا اپنی ماں کے خیمے میں ہے۔ عباس روتے روتے عالیہ کے خیمے کے دروازے پہ آئے، آواز آئی کنیز کا بیٹا ہوں، منت کر کے کہتا ہوں ایک بار اون محمد کو اپنے خیمے میں بلا۔ علی کی بیٹی کی آواز ہے، عباس کبھی نہ بلاتا اگر سفارش تو نہ کرتا، بھیج اون محمد کو میرے خیمے میں۔ اون محمد ماں کے خیمے میں آئے، حالت کیا ہے؟ دیواروں پر ٹکرے مارو گے۔ جب ماں کے خیمے میں گئے، بی بی نے چہرہ پھیرا، اون محمد کمر کے پیچھے کھڑے تھے، رو کے کہتی بلانا نہیں تھا، سفارش عباس نے کی ہے، عباس میرا منتوں والا بھائی ہے، میں نے عباس کی انگلی پکڑ کے عباس کو صحن میں چلنا سکھایا ہے، عباس کے کہنے پہ میں نے تمہیں بلا تو لیا ہے، کل ہے 10 محرم کا دن، ہر ماں نے بیٹا قربان کرنا ہے، تم میرے نام کے ساتھ منسوب ہو، میں تمہیں ماں بن کے حکم کرتی ہوں، اگر یہ وصیت سن لی تم پورے 10 دن ہوگے۔ زینب رو کے کہتی اون تو بڑا ہے، محمد تو چھوٹا ہے، اون ایک بات کا خیال رکھنا، ہر کسی کا لاشا کربلا میں گرے، تیرا لاشا کربلا میں نہیں گرنا چاہیے، یہ اکبر کی جگیر ہے، تو
بدلے. عباس نے چھوٹی چھوٹی تلواریں لگائیں, عباس نے امامے باندھے. میں مقتل سے پڑھنے لگا. عباس ایک چھوٹی سی زندہ لے کے آیا, لا کے اون کے سینے پہ رکھا. اون نے دیکھا, مولا مامو عباس یہ کس لیے؟ فرمایا اون اس لیے سینے پہ وار نہ ہو. ہائے بیٹی تیری جوڑی کے صدقے. اور زرہ زمین پہ پھینک کے کہتا ہے اکبر کو پرچی لگ جائے میں سینہ چھپاؤں. میری ماں کا بیٹا پرچی کھا لے. نا غازی مجھے زرہ نہ پہنانا. اونو محمد کو حسین کے سامنے شہادت پڑھنے دیجیے مجھے. اونو محمد کو عباس نے گھوڑوں میں بٹھایا. اب جنگ کی حالت کیا؟ جنگ, حملہ پڑھنے لگا, حملہ. اونو محمد کے گھوڑے سج رہے, عباس مقتل میں کھڑے, حسین ٹیلے میں بیٹھے, فضہ دروازے میں کھڑی, زینب مسلح میں بیٹھے. عباس نے اون کے کان میں حملے کا طریقہ سکھایا, محمد کو بچنے کا طریقہ سکھایا. یہ کہہ کے عباس نے دونوں کے ہاتھ پکڑے, دونوں کے ہاتھ چوم گئے, آنکھوں کے ساتھ لگا کے کہا اللہ کے حوالے. اتنا کہنا تھا, اون نے محمد کا چہرہ دیکھا, دیکھ کے کہنے لگا محمد ایک بات کا خیال رکھنا, ہم نجیب الطرفین سید ہیں, ہمارا نانا حیدر کرار ہے, ہمارا دادا جعفر تیار ہے. ہم نے حملہ ایسے کرنا ہے فوجوں کو پتہ چل جائے یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں, یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں. اللہ اکبر کہہ کے اور لاکھوں کی فوج میں دوڑا. اور کا اتنا زبردست حملہ تھا, فوجیں فرات کے کنارے پہ گئی. غازی کی آوازیں مرحبا مرحبا, ایسے لڑتے ہیں زینب کے بیٹے, ایسے لڑتے ہیں جعفر تیار کے پوتے. رکھ میرے سر پہ قرآن. اتنا بڑا حملہ کیا اون نے کہ عمر ابن سعد کے خیمے کے اندر اون کا گھوڑا چلا گیا. خیمے میں جا کے نیزہ مار کے کہتا ہے تو نے حسین کو غریب سمجھا, تو نے کیا سمجھا ہے, حسین اکیلا ہے, ابھی زینب کے بیٹے زندہ ہے, تجھ میں جرت ہے حسین سے پایا. جب اونو محمد سنے آئے, وہاں کربلا میں اون ہے جس کا گھوڑا عمر ابن سعد کے خیمے کے اندر گیا, خیمے میں جا کے نیزہ مارا. غریب سمجھا حسین کو, باہر نکل. جعفر تیار کے پوتے آئے. عمر ابن سعد اون کے ڈر سے کربلا کے ٹیلوں پہ دوڑا. ٹیلوں پہ دوڑنا تھا, دونوں بھائیوں کے گھوڑوں کے منہ ملے ہوئے تھے. جب دیکھا نا چاروں طرف سے فوج نے کربلا خالی کر دی ہے, اون نے محمد سے کہا چل محمد فرات خالی کروائیں, چل محمد دریا کا کنارہ خالی کرائیں. دونوں شہزادوں نے نعت علی پڑھ کے اپنی تلواروں کو ہوا میں لہرایا, لہرا کے کہہ رہے تھے ہوشیار ہو جاؤ, غازی کے شاگرد آ رہے ہیں, عباس کے نوکر آ رہے ہیں. فرات کا کنارہ خالی ہوا, اون نے فرات کے کنارے پہ گھوڑا کھڑا کیا, اپنی رکابوں پہ کھڑا ہوا. روک گا اما زینب, ایک بار دروازے پہ آ, دیکھ تیرے بیٹے نے فرات کھا لے. اما زینب ایک بار دروازے پہ آ, دیکھ تیرے اکیلے بیٹے نے فرات کا کنارہ خالی کروا لیا. دریائے فرات کا کنارہ خالی ہوا. زینب نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھایا, بی بی نے اون کو فرات میں کھڑا دیکھا, بی بی نے کربلا کی ریت پہ چہرہ رکھا, رو کے کہا اما زہرا میری قربانی کو قبول کر لے, اماں میری قربانی قبول کر لے. ادھر حسین ٹیلے پہ کھڑے تھے, حسین کہہ رہے تھے واہ میری بہن کے بیٹو, واہ غازی کے شاگردو, واہ علی کے نواسو, واہ عبداللہ کے بیٹو. ادھر سے عرش اللہ داد دے رہا تھا, مدینے سے محمد داد دے رہا تھا, بقیے سے زہرا داد دے رہی تھی. اب
सैयद बैठा है, मैंने इतनी देर हुसैन पढ़ के पहली बार माफी मांगी है। या फौजें औन के करीब आनी शुरू हुई। औन ने कहा मोहम्मद मेरी कमर के पीछे आ, फौजें करीब आ रही हैं, तू इधर से दिफा करना, मैं उधर से दिफा करूंगा। मोहम्मद पीछे से दिफा कर रहा था, या एक कुत्ते की आवाज आई, तुम फुरात पे खड़े हो, तुम्हारी माँ के खेमे को आग लग गई है। इतना कहना था, या मोहम्मद ने थोड़े का पकड़ा, एक कुत्ते ने नेज़ा मोहम्मद के चेहरे पे मारा। आवाज आई हौसला। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तो मैंने पहला नेज़ा पढ़ा है। तुम्हें किसी ज़ाकिर ने नहीं बताई ज़ैनब के बेटों की गुर्बत। मोहम्मद के नेज़ा लगा, मोहम्मद घोड़े की ज़ीन से गिरा। आवाज आई और मैं गिर गया हूँ। जब कहा और मैं गिर गया हूँ, और ने तलवार को वापस मोड़ा और मोहम्मद को बचाने के लिए आ रहा था। ये है मुझे गाजी के अलमों की कसम। मकतल कहती है मोहम्मद ना ज़ीन पे था ना ज़मीन पे था, कुत्तों ने ज़ीन के साथ लटके हुए ज़ैनब के बेटे को तलवारों के साथ काटना शुरू किया। और की आवाज आई अम्मा मेरा मोहम्मद कट गया। दलील दूं, दलील सुनो। जो साहिब बैठो करबला के एक बार हाथ खड़े करना, जो करबला जा चुके हो, इतने साहिब बैठे हो, गवाही दो। करबला में औन का हरम है, मोहम्मद का है, बोलो। औन का हरम है, मोहम्मद का नहीं। आज 5 मुहर्रम मुझसे सवाल कर, अगर औन की कब्र बन गई तो मोहम्मद की कब्र कहाँ है? अब अगर तू बर्दाश्त करे, तेरे सीने में गोश्त है तो मैं पढ़ूं। औन का लाशा मिल गया था, मोहम्मद हुसैन ने चादर में इकट्ठा किया। आवाज आई ज़ैनब तेरी कुर्बानी कबूल। हौसला हौसला हौसला। और 11 मील दूर जाके, करबला से दूर जाके औन घोड़े से गिर गए। औन का घोड़े से गिरना था। मैंने तुम्हें सांस दिलवाया, अगला जुमला तुम मातम करके सुन सको। हर लाश में जब भी आवाज आती थी ना मैं गिर गया, हुसैन अब्बास को नहीं भेजते थे। हुसैन की तरफ रुक गाजी, लाशा मैं उठाऊंगा, इमाम मैं हूँ, इम्तिहान मेरा है। अकबर हुसैन ने उठाया, कासिम हुसैन ने उठाया, गाजी हुसैन ने उठाया। अब अगर तुम मातम का हक अदा कर सके, मैं जुमला पढ़ो। और मोहम्मद को उठाने कोई नहीं गया। अब मुझसे पूछ क्यों नहीं गया? इधर हुसैन टीले से और की लाश की तरफ दौड़े। ज़ैनब की आवाज़ है अम्मा फिजा, हुसैन को थोड़ी देर